السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، صدق اللہ خالقنا العظیم۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی روض محمد، اللہم صلی علی بلد محمد، اللہم صلی علی ابناء محمد، اللہم صلی علی بنات محمد، اللہم صلی علی اہل بیت محمد، اللہم صلی علی اصحاب محمد۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا ہی ہو نام مصطفیٰ لے کر، رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ ہر ایک شام و سحر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں۔ سفر کا آغاز جو کروں میں، لبوں پہ میرے ہو نام ان کا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں۔ ہری ہے شاہ حیات ان سے، یہ رونق کائنات ان سے، شجر پہ برگ و ثمر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں۔ بیٹا آپ خاموش ہو کے بیٹھ سکتے ہیں؟ انتہائی واجب التکریم ذی وقار حضرات علماء اکرام، دوستو بزرگو بھائیو، سیالکوٹ ڈالووالی میں ختم نبوت کے مقدس عنوان پر یہ سالانہ کانفرنس تقریباً دوپہر سے تقریری مقابلہ کی صورت میں شروع ہے۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے بہت ہی پیارے بھائی حاجی حافظ ملک فیاض صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، اور انہی کے ساتھ ہمارے ضلع سیالکوٹ کی عظیم مذہبی شخصیت حضرت مولانا مفتی منیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے رفقا کار جنہوں نے اتنا خوبصورت گلدستہ ختم نبوت کے نام پر سجایا ہے۔ میں چونکہ یہاں کے ایک مقامی طالب علم ہوں اس شہر کا، تو میں اپنا وقت علماء اکرام کو دیے چاہتا ہوں، اور میں صرف حاضری لگواتے ہوئے 2-3-4 باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر کے اس پروگرام میں اپنی حاضری لگوانا چاہتا ہوں۔ دوستو بزرگو بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی دین کے اعمال کی حفاظت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا دفاع ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی نہیں، حضور کے اعزاز کی حفاظت ہے۔ حضور کے اعزاز کی حفاظت کے لیے آج ہمیں طریقہ کون سا اختیار کرنا پڑے گا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آخری زمانے میں دین کیسے آئے گا؟ فرمایا آخری زمانے میں دین اسی طرح آئے گا جس طرح پہلے زمانے میں آیا تھا۔ آج ہمیں ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے کون سا انداز، کون سا طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر ہم کوئی نیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں تو یقینی طور پر یہ ہماری نئی پالیسی یا پلاننگ تو ہو سکتی ہے، مگر اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ آج بھی ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہمیں طریقہ وہی اختیار کرنا پڑے گا جو 1400 سال پہلے تاجدار صداقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا تھا۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے جتنے بھی معجزات ہیں ان میں سے آدھے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی ختم نبوت سے جڑے ہوئے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کو اگر آپ دیکھیں تو حضرات صحابہ اکرام کی
1000 سے زائد کی تعداد جناب سیدنا صدیق اکبر کے زمانہ میں صرف عقیدہ ختم نبوت پر قربان ہو گئی۔ حرج روڈ سعودی عرب میں ریاض کے قریب آج بھی موجود ہے۔ وہاں تاریخ اسلام کی ختم نبوت کے نام پر جو جنگ لڑی گئی، آج وہاں یہ المرائی، حاجی صاحب جانتے ہیں المرائی کی فیکٹری ہے، المرائی کی فیکٹری سے اگر آپ 30-35 کلومیٹر آگے کی طرف نکلیں ابو ظبی کی طرف، تو یہ اتنی بڑی جنگ تھی جس جنگ کے اندر 1000 سے زائد صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ میں جنگ بدر لڑی گئی، احد لڑی گئی، خندق لڑی گئی، تبوک لڑی گئی، یرموک لڑی گئی، بہت ساری جنگیں حضور کے زمانے میں ہوئیں، مگر صحابہ اکرام کی جو شہداء کی تعداد ہے وہ اتنی بڑی تعداد کہیں بھی نہیں جتنی اس جنگ کے اندر لڑی گئی۔ اور مسلمہ کذاب کا جو آج بھی علاقہ ہے، یہ ختم نبوت، یہ عنوان ہی ایسا ہے، اگر آج بھی سعودی عرب میں آپ سفلہ پر کے مقام پر چلے جائیں تو جس مقام پر یہ بندہ مسلمہ کذاب رہتا تھا، وہاں کے لوگوں کے اندر مسلمہ کذاب کے 1400 سال بعد بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ وہ انتہائی رنگ کے کالے اور انتہائی چور اور انتہائی ڈاکو قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس کی نسلوں کو بھی ایمان نصیب نہیں فرمایا۔ آج 1400 سال پہلے کے بندے میں اگر ایمان نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 سال بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ یہ کہے کہ میری آنے والی نسلوں میں فلاں لوگ، فلاں انسان وہ اس طرح ایماندار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کی اتنی برکات ہیں، مرحبا، عقیدہ ختم نبوت کی اتنی برکات ہیں، اگر ان برکات پر آپ توجہ دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ شخص آ کر کیا کہتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ کہہ دیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی برکت تھی۔ ایک خاتون حضور کے پاس آئی اور حضور سے آ کر کہا میرے بچے کے سر پر بال نہیں ہیں، آپ ہاتھ پھیر دیں میرے بچے کے سر پر بال آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست نبوت پھیرا، بچے کے سر پر کیا آ گئے؟ زور سے۔ یہ حضور کا معجزہ تھا، حضور کی کرامت تھی۔ کچھ عرصہ گزرا، مسلمہ کذاب کو اسی واقعہ کا پتہ چلا۔ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس نے بھی ایسا بچہ تلاش کروایا ایک خاتون کا، اسے کہا دیکھو تمہارے قدرتی طور پر تمہارے بچے کے سر پہ بال نہیں ہے، اور اپنے جو اس کے ماننے والے تھے، چہیتے تھے، ان کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ تم اسے مسلمہ کذاب کے پاس لے جاؤ، وہ اپنا ہاتھ پھیرے گا، بچے کے سر پہ بال آ جائیں گے۔ جب یہ اس کو لے کر گئے تو حضور کی ختم نبوت دیکھیے، حضور کی ختم نبوت اور نبوت کا دعوے دار، جھوٹا دعوے دار، ادھر حضور نے ہاتھ پھیرا تو بچے کے سر پہ بال آ گئے۔ جب اس نے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو جو بال پہلے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اسی طرح ایک کنواں تھا پانی کا، ساری دنیا میں معروف ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھارے اور کڑوے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو سارا کنواں پانی میٹھا ہو گیا، کنویں کا سارا پانی میٹھا ہو گیا۔ اسی طرح اس شخص نے ایک میٹھے کنویں کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی کہ یہ کنواں کڑوا ہے، وہ اس کے علاقے میں تھا۔ بڑی دنیا کو جمع کیا کہ میں آج اس میں اپنا لعاب دہن ڈالوں گا، یہ کنواں میٹھا ہو جائے گا۔ کنواں پہلے سے کیا تھا؟ بولیے، پہلے سے کیا تھا؟ کنواں پہلے سے میٹھا تھا۔ حرج روڈ پر جس کنویں میں آج بھی اس ظالم نے اپنا لعاب دہن ڈالا 1400 سال بعد بھی وہ کنواں کڑوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی معجزات ہیں آدھے حضور کی ذات سے ہیں اور آدھے حضور کی ختم نبوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حضور کی ختم نبوت کا دفاع اسی طرح ہوگا جس طرح حضرات صحابہ اکرام نے کیا تھا۔ اگر آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، ختم نبوت کا دفاع کیسے کریں، تو اس کے لیے ہمیں صحابہ اکرام کا دفاع کرنا پڑے گا۔ صحابہ اکرام کا دفاع کیسے کرنا پڑے گا؟ بڑی قربانیاں دی گئیں اس عنوان پر،
بڑے جگر پارے قبروں کی پاتال میں اترے اس عنوان پر اللہ اللہ کرتے کرتے ہزاروں قربانیوں کے بعد آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر وہ بل آ چکا ہے، جس بل میں بلکہ پاس ہو چکا ہے، جس بل میں یہ بات لکھی گئی، کہی گئی، اور پوری قومی اسمبلی کے اراکین نے ہاتھ کھڑا کر کے اس بل کی تائید کی کہ جناب یہ بل پاس ہونا چاہیے، کیونکہ ملک پاکستان میں اب امن کی ضرورت ہے۔ ملک پاکستان نقص امن عامہ کے مسائل سے باہر آنا چاہیے، فرقہ واریت کی جو آگ ہے اسے ختم ہونا چاہیے۔ آپ بھی تائید کرتے ہیں؟ جی توجہ کیجیے گا۔ اب ملک پاکستان کے اس ایک بڑے ایوان کے اندر یہ جو ناموس صحابہ بل ہے یہ پاس ہو چکا، مگر آپ جانتے ہیں اس بل کے اندر کسی کا نام نہیں ہے۔ یہ بل دیوبندیوں کے خلاف بولیں، بریلویوں کے خلاف نہیں ہے، یہ بل اہل حدیثوں کے خلاف، یہ بل شیعوں کے خلاف، مگر باہر کون آ رہا ہے؟ بل کسی کے خلاف نہیں ہے، کسی کا نام نہیں لیا گیا، لیکن بلوں سے باہر کون آ رہا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں جناب یہ جو توہین کا جملہ لکھا ہے، گستاخی کا جملہ لکھا ہے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ بھائی پوچھنا یہ چاہیے ان لوگوں سے کہ صحابہ اکرام کی توہین کیا ہوگی، یہ ہم تم سے پوچھیں گے؟ صحابہ اکرام کی کہتے ہیں جی یہ جو توہین ہے اس کو واضح ہونا چاہیے۔ بھائی توہین توہین ہے، گستاخی گستاخی ہے، گالی گالی ہے، ادب ادب ہے، صحابہ صحابہ ہیں۔ اب اس کی وضاحت کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بل کی اتنی تائید کریں اور پورے ملک کے اندر اس کی اتنی آواز لگائیں۔ آج ایک محسوس طبقہ اس بات کو لے کر تصادم چاہتا ہے پورے ملک میں، مگر ہم اس ملک میں کسی قسم کا اس بل کی وجہ سے کوئی تصادم نہیں چاہتے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ گستاخی صحابہ اکرام کی ہو یا گستاخی اہل بیت اعظام کی ہو، صرف 10 سال کی نہیں، اس کے لیے سزائے موت مقرر ہونی چاہیے۔ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ زور سے زور سے ہاتھ کھڑا کر کے تائید فرما دے۔ کوئی بھی گستاخ ہو، وہ اماں عائشہ کا ہو، وہ اماں فاطمہ کا ہو، وہ صدیق اکبر کا گستاخ ہو، وہ علی المرتضیٰ کا گستاخ ہو، وہ حضرات حسنین کریمین کا گستاخ ہو یا حضرت معاویہ کا گستاخ ہو، اس کے لیے گستاخی کوئی بھی کرے، کسی مسلک سے، کسی جماعت سے اس کا تعلق ہو، کسی فرقے سے ہو، اس کے لیے کون سی سزا ہونی چاہیے؟ زور سے کون سی سزا ہونی چاہیے؟ پتہ یہ چلا کہ ہم تو سب کو مانتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ہمارا تعلق، ہماری نسبت، ہم وہ صاحب سند و سلف لوگ ہیں کہ ہمارا تعلق ایسے مسلک سے ہے کہ بات صحابہ کی آئے تب بھی دل کو قرار ملتا ہے، بات اہل بیت اعظام کی آئے تب بھی دل کو چین ملتا ہے۔ بڑے لوگ ہیں دنیا میں جو نام علی کا لیتے ہیں، حضرات حسنین کا لیتے ہیں، مگر علی اور حسنین کے نام لینے کے باوجود بھی وہ پھسل گئے۔ رب ذوالجلال کا کتنا کرم ہے، ہم نام صحابہ کا لے کر، نام اہل بیت کا اعظام کا لے کر وہ پھسل گئے، ہم سنبھل گئے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس کانفرنس کو کامیابی سے ہم کنار فرمائے۔ میں چونکہ اس شہر کا مقامی آدمی ہوں، میرا حق نہیں بنتا تھا کہ میں یہاں زیادہ گفتگو کروں۔ مہمانان گرامی حضرات آتے جائیں گے، آپ انہیں سنتے جائیں گے، اور میری دعا ہے اللہ حاجی فیاض صاحب اور مفتی منیر صاحب کی اس محنت کو، کوشش کو، کاوش کو، اور ان کے جتنے رفاع کار ہیں ان سب کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔